بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ ہے۔ آج کی دعا میں ایک عبد اپنے معبود سے کچھ اس طریقے سے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو مجھے آج کے دن نیک اعمال، صالح اعمال کی طرف ہدایت کر۔ واقضِ لی فیہ الحوائج والآمال، اور آج کے دن میری حاجتوں، میری خواہشوں کو برآوردہ فرما۔ آج کے دن کی دعا کے کچھ اہم پیغام ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہمیں صالح اعمال کی طرف ہدایت کر۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے دعا و مناجات کے قبول ہونے کی درخواست رکھنی چاہیے، درخواست کرنی چاہیے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال توضیح، تفسیر اور شرح کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے اور اپنی باتوں کو بغیر کسی توضیح، تفسیر، تشریح کے رکھ دینا چاہیے۔ اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعا اور مناجات میں صلوات پڑھتے رہنا چاہیے، اور صلوات پڑھنے کا نتیجہ یہ رہے گا، اس بات کا ضامن بنے گا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ انسان اس کائنات فانی میں دو طریقے کے اعمال کو انجام دیتا ہے، یا اس کے اعمال صالح ہوتے ہیں یعنی اچھے اعمال ہوتے ہیں، یا اس کے اعمال طالح ہوتے ہیں یعنی اس کے اعمال برے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص یہ برے اعمال کو انجام دیتا ہے، اس میں بھی دو طریقے کے اعمال کو انجام دیتا ہے، یا وہ فردی طور پر انجام دیتا ہے یا اجتماعی طور پر۔ خدا نخواستہ جیسے نماز کا نہ پڑھنا، خدا نخواستہ روزے کا نہ رکھنا، یا دوسرے برے کام کو انجام دینا جو اسے شخص کی طرف مخصوص ہو، صرف اسی کے دائرے تک محدود ہو، وہ برے اعمال اس کے فردی کہلائیں گے۔ مگر کچھ ایسے برے اعمال کو انجام دیتا ہے جو اجتماعی ہوتے ہیں، قومی طور پر ہوتے ہیں، جیسے کسی منحرف فرقے، مکتب، مذہب کی بنیاد ڈالنا، جیسے کہ وہابیت، قادانیت، بہائیت، اور جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی اور معاشرے میں قتل و غارت گری، حق کی پامالی وغیرہ وغیرہ دیکھنے میں آتا ہے، جس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، نیک عمل انجام دینے والا یا برا عمل انجام دینے والا کوئی بھی شخص ہو، وہ ذرہ برابر بھی اگر اپنے اعمال کو انجام دے رہا ہے تو سورہ زلزال کی آخری آیت میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ یا سورہ عصر میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے عصر کی، ہر انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جس نے اعمال صالح کو انجام دیا ہے اور ایک دوسرے سے حق اور صبر کی توصیہ کرتے ہیں، وصیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، امام محمد تقی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرت بالاعمال، کہ انسان، لوگ دنیا میں مال و متاع کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر آخرت میں اپنے نام اعمال کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آخرت کا ماحول کے بارے میں خداوند متعال نے کچھ اس طریقے سے منظر کشی کی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ ماں باپ اپنے بچوں سے دور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا، یعنی کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے نام اعمال کی طرف بھاگیں گے۔ لہٰذا ہمیں اچھے اعمال، صالح اعمال کو انجام دینا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم روز محشر پروردگار ہمارے اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں دے، تاکہ ہم سرخ روح ہو جائیں، ہم نجات پا جائیں اور ہمیں پروردگار جنت کی طرف جانے کا حکم دے۔ تو لہٰذا ہم آخر میں یہ دعا گو ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صالح اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔